نظم بادل کا گیت تشریح۔ بچوں اب ہم لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ بند نمبر 1 میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بند کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اس کے بعد لائنز آ رہی ہیں، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ یہ بند نمبر 1 ہے، وہ کیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی تشریح، یعنی کہ اس کو اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے کہ اس میں کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ حوالہ نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی، مرا یعنی کہ میرا، گہرائیوں تہوں، پرچھائیوں سایوں، کسی کے نیچے، سیپیوں صدف، سیپیوں کہتے ہیں سی شیلز، کائیوں پھپھوندی، ایک قسم کی سبز کائی، ایسا سبز جو پانی پر جم جاتا ہے، ایسا سبزہ جو پانی پر جم جاتا ہے۔ شوخ چنچل شرارتی، تپتی شعاعیں گرم کرنیں سورج کی، پکارنا بلانا، تارے ستارے۔ اب ہم بند نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر ہمیں بادل بننے، برسنے اور پھر سے بننے کے عمل کے بارے میں بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں۔ بقول بادل اس کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ بادل کہتا ہے کہ میں اکثر لہروں پر رہتا تھا، کبھی سیپیوں میں کائیوں کے درمیان وقت گزارتا تھا۔ ایک دن سورج کی گرم دھوپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے آسمان کے تارے دکھائیں۔ جب رات کو آسمان پر تارے چمکیں گے تو تمہیں ان ستاروں کی چمک دمک سے بہت مزہ آئے گا۔ مست ہوائیں تجھے آسمان کی سیر کرائیں گی۔ تم نیلے آسمان پر خوب مزے کرنا، ادھر ادھر اڑنا، ہواؤں کے ساتھ جھولے جھولنا۔ یقین کرو کہ تمہاری تو زندگی ہی بدل جائے گی۔ تم زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ تم آسمان پر نشیلی مست ہواؤں کے ساتھ خوب اڑنا، دوڑنا، بھاگنا اور خوب مزے کرنا۔ بچوں بند نمبر 1 کا تشریح ہو گئی ہے، اب بند نمبر 2 کی باری ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، پھر اسٹار لائنز لگی ہوئی ہیں۔ کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، یہاں سے لے کر کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اب اس کی ہم تشریح کریں گے۔ حوالہ نظم بالکل ایسے ہی لکھنا ہے جیسے ہم نے لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بالکل ایسے ہی لکھنا ہے، پیپر میں اور کلاس ورک میں ہر جگہ آپ لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے۔ اگر آپ دوسری طریقے سے لکھیں گی تو آپ لوگوں کے مارکس کٹ سکتے ہیں۔ حوالہ نظم کا نام بادل کا گیت، شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی، دھن لگن، وطن دیس، شاخوں ٹہنیوں، جھونکا تیز ہوا کا جھونکا، آفت ڈھانا، تکلیف دینا، مصیبت آن پڑنا، پربت پہاڑ، چوٹی پہاڑ کا اوپر والا سرا۔ اب ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر بادل کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعوں نے مجھے ستارے دکھانے کی پیشکش کی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور ستارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ ہواؤں کے تیز جھونکے مجھے اپنی شاخوں پر بٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ میں ابھی اوپر پہنچا ہی تھا کہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھ پر ایک مصیبت ڈھائی اور میں اس جھونکے کے ساتھ ایک پہاڑ سے جا ٹکرایا، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو پہاڑ کی چوٹی، تم اس سے لڑ کر دکھاؤ اور دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، تم یا پہاڑ۔ بند نمبر 3 میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، لائنز، اس کے بعد سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ اس کا حوالہ نظم کا نام بادل کا گیت،
شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی۔ حل لغت یعنی کہ الفاظ معنی: لپکا آگے بڑھا، دھکیلا پیچھے دھکا دینا، بپھرا غصہ دکھانا، فانی فنا ہونا ختم ہونا عارضی، کھیلوں کا میلہ دنیا عیش، پٹخنی زمین پر دے مارنا گرانا، شوخ پریاں چنچل مست پریاں، بلبلایا ترپایا رویا، بجلی کا گوڑا کوڑا گرج چمک کر ساتھ، بجلی کا کوڑا گرج چمک کے ساتھ بجلی کا چمکنا، رنج غم، دیا چراغ، دمکا چمکا، دھرتی زمین، رونے رلانے، دکھرا سنانے، راز پوشیدہ بات، گھل چکی پگھل چکی، گتھی مسئلہ، دن پھرنا اچھے دن آنا۔ بچوں اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں شاعر ہمیں بادل بننے، برسنے اور پھر سے بننے کے عمل کے بارے میں بڑے دلچسپ طریقے سے بتاتے ہیں۔ بقول بادل اس کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ شاعر بادل کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعوں نے مجھے ستارے دکھانے کی پیشکش کی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور ستارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ میں ہواؤں کی شاخوں پر جھولتا ہوا پہاڑوں کی چوٹی سے ٹکرایا۔ اس نے مجھے اٹھا کر دور پھینکا۔ میں بلبلایا، گرجا اور بہت غصے میں آ گیا اور سوچا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے سب کھیل کود، عیش مزے سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور جب میں ہوا کے کہنے پر پہاڑوں کی طرف آگے بڑھا تو پہاڑ نے مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر میں آخر تنگ آ کر کھلے میدان کی طرف چل پڑا۔ پھر مجھے ہوا کی شوخ پریاں یعنی ہوا کے ہلکے اور تیز جھونکے ادھر ادھر آسمان پر پھرانے لگے، اور جب میں پھرتے پھرتے اڑتے اڑتے خوب تھک گیا تو زور زور سے تڑپنے اور رونے لگا۔ پھر ہواؤں پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے اپنی بجلی کی چمک سے اسے ڈرایا۔ میں ادھر ادھر جاتا، کبھی آگے بڑھتا تو کبھی پیچھے پلٹتا، کبھی گرجتا، کبھی چمکتا دمکتا، کبھی دھواں بن کر ہر جگہ چھا جاتا تو کبھی چراغ بن کر روشن ہو جاتا، یعنی بغیر آواز کے چمکتا۔ لیکن میرے اس رنج و غم سے کسی کو کوئی دکھ نہ تھا، یعنی میری تکلیف و غم میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ تھا۔ اب میں اپنی زمین پر اپنا دکھڑا سنانے آیا، اور اپنا دکھڑا سناتے سناتے بہت رویا اور بارش کی صورت میں برسنے لگا۔ برستے ہوئے میں نے غور کیا کہ انسان تو بارش سے خوش ہو کر مسکرانے لگے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ارے اس میں آخر کیا پوشیدہ بات چھپی ہے کہ دنیا والے اتنے خوش ہو گئے ہیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے برسنے سے تو یہ کائنات، یہ زمین دھل کر نکھر گئی ہے۔ اب یہ راز مجھ پر کھل گیا اور یہ گتھی، یہ مسئلہ سلجھ گیا کہ میرے برسنے سے پانی ندی نالوں دریاؤں اور تالابوں سے ہوتا ہوا واپس سمندر میں جا گرے گا اور میں واپس اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ احمد ندیم قاسمی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔